سیرت نبوی میں ہم نے سابقہ درس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانے کا واقعہ ذکر کیا تھا، اور اس واقعے میں حاصل ہونے والے جو دروس و اسباق تھے، خصوصاً دعوت کے میدان میں اور دعوت دین کے لیے قربانیوں کے حوالے سے اس کا بیان ہوا تھا کہ اللہ کا دین کس قدر ایک مسلمان سے قربانیاں طلب کرتا ہے، اور جنتوں کا رستہ کس قدر کٹھن اور مشکلات کا رستہ ہے، آسان نہیں ہے۔ قربانیوں کا اور خون دینے کا اللہ کی راہ میں اور اپنی طرح طرح کی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا رستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافروں کی مختلف طرح کی آپ سے جو پیشکشیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ کس کس انداز سے آپ سے مطالبے ہوتے، معجزات طلب کرتے، اس طرح کی چیزیں ان کی کہ جو ان کی ہر درمی کی دلیل ہیں۔ اس کے بعد آج ہم اسراء اور معراج کا واقعہ پڑھیں گے، جو تجلیات نبوت میں صفحہ نمبر 98 سے شروع ہوتا ہے۔ اسراء اور معراج، اسراء کا معنی کیا ہے اور معراج کا معنی کیا ہے؟ اسراء کے معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، رات کا سفر، اس کو اسراء کا نام دیا جاتا ہے عربی لغت میں۔ اور معراج کا لفظی معنی ہے بلندی پر اوپر چڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں ہی چیزیں پیش آئیں، ایک ہی رات میں اسراء بھی ہوا اور معراج بھی ہوا۔ اسراء کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام یعنی بیت اللہ مکہ سے مسجد بیت المقدس تک، فلسطین تک آپ کا یہ سفر، اس کو اسراء کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں کی طرف چڑھنا، یہ معراج ہے۔ اسراء اور معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور جو ہم نہیں جانتے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو، رسول کو اللہ نے اس کرامت سے، اس اعزاز سے نوازا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اور دیا بھی کس وقت گیا؟ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ اس وقت پیش آیا کہ جس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے عام الحزن گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو آپ کا دست بازو تھیں اسلام کی دعوت میں، دین کے پھیلانے میں، ان کی جدائی اور ان کے فراق، اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے، ان کا دنیا سے رخصت ہونا آپ کے لیے دونوں چیزیں بہت بڑے غم کا اور بہت بڑی ایک اذیتناک چیزیں تھیں۔ اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں، ان دونوں ہستیوں کے دنیا سے جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اذیتوں کا، آزمائشوں کا جو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے آپ کے لیے بہت بڑا اذیتناک یعنی کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ پریشانیوں کے اس عالم میں اور طرح طرح کی اذیتوں کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں کا جھٹلانا اور آپ کو ان آزمائشوں سے دوچار ہو جانا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اونچے مقامات تک پہنچانے والا ہے۔ تو چنانچہ اسراء اور معراج کا واقعہ ان حالات میں پیش آیا جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، کہ پاک اللہ کی وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، رات کے وقت سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے آس پاس کی جگہ کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بابرکت بنایا ہوا ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے دیکھنے والا ہے۔ اور اس طرح سورۃ النجم میں اللہ نے اس واقعے کی کچھ تفصیلات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، اس حوالے سے مورخین کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملتی ہے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال اور 27 رجب کو پیش آیا، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال یعنی جو مکہ میں آپ کا آخری سال تھا 17 ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ہے مورخین کے اختلافات اس اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم یہاں پر ایک مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، تو پھر ہم اپنی طرف سے کوئی رات خاص کر لیں کہ نہیں فلاں رات ہے، ہاں یہ حقیقت میں یا تو ہر درمی کہا جا سکتا ہے، یا پھر صرف ایک غلط چیز پر جس کا پتہ ہی نہیں اس چیز پر اڑ جانا اور اس چیز پر بضد ہو جانا، جو بھی اس کو کہہ لیا جائے۔ تو یہ مورخین کا اتنا بڑا اختلافات کہ، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آخر اس کی تاریخ کا علم کیوں نہ ہوا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے عربوں کے ہاں تاریخوں کو لکھنا، ان کو ریکارڈ کرنا، ان کا درج کرنا اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا ہے، اور جو اصل وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور جن صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد آپ کم و بیش 10-12 سال تک دنیا میں رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ رات نہیں منائی۔ آپ کو پتہ تھا، یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی رات ہے، آپ کو یقینی طور پر پتہ تھا، لیکن آپ نے چونکہ رات کبھی منائی نہیں، نہ اس میں کوئی خاص طور پر عبادتیں کی ہیں، نہ اس میں کوئی محفلیں جمائی ہیں، نہ اس میں کوئی جشن کیے ہیں، تو اس وجہ سے اس رات کا لوگوں کو علم نہ ہو سکا۔ تاریخ دانوں میں اتنا بڑا اختلاف آیا، ورنہ اگر یقینی طور پر نبی کریم علیہ السلام ایک بار بھی صحابہ کے ساتھ مل کر اس رات کو کوئی محفل جماتے، کوئی عبادت کا اہتمام کرتے، تو یقینی طور پر جن صحابہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہم کو نقل کر دی ہے، بیان کر دی ہے، وہ یہ بھی بیان کر دیتے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا، کون سی رات تھی۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور بہت عظیم واقعہ ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی بھر اس رات کو نہ منایا، نہ کوئی عبادتیں کی، نہ کوئی جشن کیے، نہ کوئی محفلیں کی، نہ کوئی اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا۔ اور جن صحابہ نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتے ہوئے دیکھا، ان کے ہوتے ہوئے واقعہ پیش آیا، انہوں نے بھی زندگی بھر کبھی اس واقعے کی، یہ اس رات کی کبھی کوئی محفل جشن نہیں کی، یہ کوئی محفلیں نہیں منائیں۔ تو یہ وجہ ہے اس بڑے اختلاف کی۔ ورنہ اگر صحابہ کرام بھی ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کی خلافت میں، اس کے بعد بھی اگر کبھی بھی صحابہ کسی رات کو سمجھتے، کہتے کہ یہ وہ رات ہے جو اسراء معراج کی رات ہے، آؤ آج ہم شب معراج مناتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کا کام کرتے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، تو تاریخوں میں یہ بات محفوظ ہوتی اور تاریخ دانوں میں کوئی اختلاف نہ رہتا کہ یہ کون سی رات ہے۔
تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ایک مسلمان کے لائق نہیں کہ اپنی طرف سے وہ چیزیں گھڑتا پھرے، ایجاد کرتا پھرے۔ اسی کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے، جو بدعت گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اور شیطان ایک مسلمان سے ہی چاہتا ہے کہ اس کو اصل کرنے والے کاموں سے ہٹا کر ان کو ان کاموں پر لگا دے کہ جو سنت نہیں ہیں، کہ جن کے کرنے میں نہ اجر ہے بلکہ کہ اس کا گناہ ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہی بحرین میں ہی عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، یا عشاء کی نماز ابھی پڑھنے والے تھے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا تو میرے ساتھ والے آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ 27 رجب کی رات تھی، تو کہنے لگا کہ آج رات کو یہاں پر محفل ہوگی مسجد میں۔ تو اس نے ساتھ آدمی نے کہا کہ نہیں، یہاں پر کوئی محفل وغیرہ نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو میں نے ساتھ والے آدمی سے پوچھا کہ آدمی یہاں پر نماز پڑھنے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی بار اس کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ آج محفل منانے آیا تھا، شب معراج منانے آیا تھا، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں آپ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے یہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، محفل منانے والوں کا، اس طرح کی راتیں منانے والوں کا، اس طرح کی چیزیں کرنے والوں کا حال کیا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے نماز جیسا، جو اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کا چھوڑ دینا کفر ہے، جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس نماز کا اہتمام نہیں، اس کا پتہ نہیں، لیکن کوئی رات منا لی، کوئی دن منا لیا، کوئی جشن منا لیا، کوئی محفل منا لی، اور دین پکا ہو گیا، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ خیر، تو بات کر رہے تھے اس رات کے حوالے سے مورخین کا جو اختلاف ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن جو زیادہ تر مورخین کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ 10واں سال تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیسے پیش آتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ احادیث کا جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ مؤلف نے لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ براق ایک جانور تھا، سواری تھی، کہ جس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا، اور اس قدر تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اس قدر تیز رفتار تھا۔ اور اسی لیے صرف چند لمحات میں ہی وہ بیت اللہ سے، مکہ سے فلسطین بیت المقدس جا پہنچا۔ تو آپ اس جانور پر سوار ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس پہنچ کر وہاں پر وہ کڑا، وہ حلقہ جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس کے ساتھ براق کو باندھا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جس میں انبیاء کی امامت کرواتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں، صرف اعزازی امام نہیں ہیں بلکہ حقیقی امام ہیں۔ حقیقی امام وہ امامت جو نماز کے اندر بھی کسی کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ امامت کہ جو کسی کے پیشوائی میں، ان کی رہنمائی میں، اور ان کے بڑا ہونے میں بھی آپ کو اللہ نے عطا کی۔ تو آپ نبیوں کے حقیقی امام ہیں، وہاں پر آپ نبیوں کی امامت کرواتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو 2 برتن پیش کرتے ہیں، ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کا برتن، اس کا پیالہ اختیار کیا، دودھ پیا آپ نے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ یعنی دودھ پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فطرت پر ہیں۔ فطرت سے مراد یعنی وہ چیز جو اللہ نے جس پر انسان کو پیدا کیا ہے، تو آپ خود بھی فطرت پر ہیں اور آپ کی امت بھی فطرت پر رہے گی۔ اور اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس فطری دین پر تھے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کی امت بھی اسی فطری دین پر چلے گی، الا یہ کہ جو اس فطرت سے ہٹے گا ہاں وہ گمراہ ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ امت کے اندر کوئی گمراہی پیدا نہیں ہوگی، ہاں جو اس فطرت کو چھوڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، کوئی شک نہیں کہ گمراہ ہوگا۔
لیکن آپ خود فطرت پر تھے اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی آپ کی اتباع کرنے والے فطرت پر رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے جو آپ کا رستہ چھوڑیں گے، وہ کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کی فطرت کا رستہ جب چھوڑیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور یہ لے جانے کا واقعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ آپ کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی صرف روح کا یہ واقعہ پیش تھا، یہ صرف روح کو واقعہ پیش آیا، جسم کو نہیں تھا۔ اور روح کو واقعہ پیش آنے کا معنی کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، وہاں سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ حقیقت میں اگر خواب ہی دیکھا ہے تو پھر تو کوئی بھی چیز نہ ہوئی۔ خواب تو ہمیں کسی کو اس طرح کا آ سکتا ہے کہ وہ آسمانوں پر جا رہا ہے، وہ آسمانوں پر چیزیں دیکھ رہا ہے، تو خواب تو دیکھنے کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جو اہل حق کا قرآن و حدیث کے مطابق جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کو پیش آیا ہے۔ جس طرح کے واقعہ ہی کوئی زندہ انسان جیتے جاگتے کوئی چیز کرتا ہے، ایسے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہ کہ آپ کی روح کو پیش آیا اور نہ کہ خواب ہے۔ تو آپ وہاں سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے آپ کو، تو حتیٰ کہ پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کا دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے، اور آپ پہلے آسمان پر ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو، آنا مبارک ہو نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، جب آدم علیہ السلام اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں، سعادت مند روحیں ہیں، ان کی روحیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور ان کے بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو کفر پر، بے ایمانی پر بدبخت ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اس کا بھی دروازہ کھلایا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات اللہ کے دو نبیوں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ آپ کے استقبال کرتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح اور بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے، اور وہ بھی آپ کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں جس طرح عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تھا، اور آپ ماتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور وہ بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی استقبال کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے مل کر آگے چلنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام روتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ماتے ہیں کہ یہ نوجوان جو میرے بعد میں آیا ہے لیکن اس کی اتباع کرنے والے میری امت سے کہیں زیادہ ہوں گے، یعنی ان کو رشک آتا ہے آپ پر کہ آپ اگرچہ بعد میں آئے ہیں لیکن آپ کی امت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بڑھ کر ہوگی۔ اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو آپ کے استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح کہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ آنا مبارک ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام صرف ملتے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے بلکہ امت کو پیغام بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے پیغام بھی دیتے ہیں۔ آپ ماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہو اور ان کو پیغام دو کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کی کھیتی کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ تو یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام کا بھی اور جنت کی کھیتی بونے کا بھی، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر ان کی محبت شفقت ہے اس امت کے ساتھ۔ اور اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی میں کیا وجہ ہے کہ ہم درود جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ کیوں اٹیچ کیا، ان کی مناسبت کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں سے وہ ایک واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو پیغام بھیجا ہے، اس امت کو سلام دیا ہے، جس سے ان کی اس امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور کیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرمایا کہ وہاں پر اس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم مخلوق ہے وہ، اور کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ اس کے بعد آپ کو ساتواں آسمان سے اوپر جو ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے، اور سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، منتہا کے معنی وہ جگہ کہ جہاں پر ہر چیز کا اختتام ہو جائے، کہ نیچے سے جانے والی جو بھی مخلوقات ہیں وہ آگے نہیں جاتی، اور اوپر سے آنے والی مخلوقات آگے نہیں آتی، وہاں پر سبھی کا، نیچے سے جانے والوں کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے، اوپر سے آنے والوں کا بھی وہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور اس کے پھل جو ہیں جس طرح بڑے گھڑے مٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور اس پر آپ ماتے ہیں کہ ایسا اللہ کی طرف سے رونق، نور، ایسی چیزیں چھائی ہوئی تھیں، ایسی خوبصورتی تھی کہ جو کسی مخلوق کے بس میں نہیں کہ اس کو بیان کر سکے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں مشافہتاً، بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی یعنی کہ واسطے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ، کہ 2 قوس کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہا۔ وہ فاصلہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ آپ کا اور جبریل کا فاصلہ ہے۔ وہ سورۃ النجم میں جس کی چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر۔ اور آسمان پر جب دیکھا، اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس قدر قریب سے دیکھا کہ جس طرح 2 کمان جس میں تیر رکھ کر چلائے جاتے تھے، تو 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ تھا، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تھا۔ کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نور انا اراہ، کہ اللہ تو نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور مومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا ہے، اس نے آپ پر جھوٹ باندھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ہے جو آپ کو جانتی ہوں۔ اور ابن عباس کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ان کی صریح اور واضح روایات میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو اپنے دل سے دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے۔
معراج کی بات نہیں کر رہے وہ بھی. تو اس لیے معراج کی رات میں آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مشافہتاً بغیر کسی واسطے کے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ سے بات چیت کی ہے. اور پھر اللہ نے آپ کو اس رات میں 3 تحفے دیے ہیں. وہ 3 تحفے کیا تھے؟ ایک تو 50 نمازوں کا تھا کہ اللہ نے اس امت پر 50 نمازیں فرض کی، دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنا فرض کی. اور اللہ کا 50 نمازیں پڑھنا فرض کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے کس قدر محبت ہے، اور نماز اللہ کے ہاں کس قدر عظیم فریضہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت اس نماز میں ہی لگا رہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہو کہ بندہ ہر وقت نماز میں لگا رہے، اور بندے کو ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو پھر اس بندے کو اپنا خود ہی حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں جانے کے لائق ہے. کہ رب العالمین کی اتنی شدید تمنا کے برخلاف چل رہا ہے، اللہ کی اس پسندیدہ نماز کو چھوڑ کر وہ جنت کو جائے گا یا جہنم کو جائے گا، اسے خود اپنا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ اللہ سے کم کرواتے رہے. جب آپ واپس لوٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، آپ کی امت کو کیا دیا ہے؟ تو آپ فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہے. تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے کم کرواؤ. آپ اللہ کے پاس بار بار جاتے رہے، 10 نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ آخر میں جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ صاحب ماننے لگے کہ اس سے بھی کم کرواؤ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی امت یہ بھی نہ پڑھ پائے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ اللہ سے اور کم کروانے کی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ساتھ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یبدل القول لدی، کہ میرے ہاں جو بات فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تبدیل نہیں ہوتا. میں نے 50 نمازوں کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور میرے ہاں یہ 50 ہی لکھی جائیں گی، اگرچہ تمہارے پڑھنے میں 5 ہوں گی. دیکھیے اللہ کا فضل، اس کی انعام، اس کی مہربانیاں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا، لیکن ہم پر شفقت مہربانی کر دی کہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، اس کو 50 کے بجائے 5 کر دیا. لیکن لکھنے کو اللہ کے ہاں 50 ہی لکھی جاتی ہیں. اس سے بڑھ کر پھر کسی کی بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ تو 5 کے بجائے 50 لکھ رہا ہو، اور کسی بدبخت کو وہ 5 بھی پڑھنے کی توفیق نہ حاصل ہوتی ہو. خیر، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، وہی نازل نہیں کی، بلکہ خود اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر وہاں پر جو ہے سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں نماز کا کیا مقام ہے. تو ایک تحفہ یہ تھا، اور دوسرا تحفہ کیا تھا؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن رسول ما انزل الیہ، کہ جن آیتوں کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جو دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی دونوں آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے. اور تیسرا تحفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کس بات کا؟ اس امت کے گناہوں کی بخشش کا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن کس کے؟ کہ جو شرک نہیں کرے گا. اس امت کے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی کس قدر کوشش ہے کہ لوگوں کو شرک میں ڈالنے کی. نماز چاہے پڑھتے رہیں، شیطان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. روزے رکھنے کے بھی شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی. حج کرنے کو ملین چلے جائے، شیطان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ ان نمازیوں کے اندر ہی، ان حاجیوں کے اندر ہی، ان روزے داروں کے اندر ہی شرک پیدا کرنا. اور اس لیے دیکھیے مسجدیں ہی شرک کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، پوری جماعتیں ہی شرک کی بنیاد پر چل رہی ہیں. اسلام کے نام لیوا ہم کافروں کی باتیں نہیں کر رہے. تو ضرورت ہے اس شرک کو پہچاننے کی کہ جو شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، خطرناک وار ہے، کہ جس سے انسان کو جہنم کو لے جانے کا اس نے وہ ارادہ تہیا کر رکھا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو آپ کو تحفہ دیا وہ اس امت کے گناہوں کے بخشش معافی کا، لیکن وہ لوگ جو شرک نہ کرنے والے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ مکہ تشریف لاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو آپ مکہ والوں کو بتاتے ہیں کہ اس رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا۔ آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آسمانوں پر گیا ہوں، تو صرف معراج کا، صرف اسراء کا واقعہ ہی ان کو بتایا۔ تو آپ کے دشمن، مخالف، کافر پہلے سے ہی آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے تھے، اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو اور ان کو تالیاں بجانے، بغلے بجانے کا موقع ملا۔ تو ابو جہل دوڑا دوڑا ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنے ساتھی کو سنا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آج رات ہی بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک جا کے واپس آ گیا ہوں۔ تو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے، اگر ان کی بات ہے تو سچ ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، کیسے سچ ہے؟ ہمیں 1 مہینہ وہاں جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ ہمیں واپس آنے کو لگتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ ایک رات میں ہی وہاں پر ہو کے واپس بھی آ گیا۔ تو بکر فرماتے ہیں کہ یہ تم جو بات بتاتے ہو یہ تو بات زمین کی ہے۔ بیت اللہ بھی، مسجد حرام بھی، مکہ بھی زمین پر ہے، بیت المقدس بھی زمین پر ہے، دونوں زمین پر جگہ ہیں، اگرچہ درمیان میں کوئی 1-2 ہزار کا، 1.5-2 ہزار کا فاصلہ ہوگا، لیکن دونوں زمین پر جگہ ہیں۔ ہمیں تو وہ آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، ہم ان کی وہ آسمان کی باتوں کو مانتے ہیں، تو یہ زمین کی باتیں ہم کیا نہیں مانیں؟ ہاں، یہ ہے کہ جس وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا، اور یہ واقعی حقیقت میں یہی صداقت کا انداز ہے، یہی صدیقیت کا مرتبہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو آپ پر ایمان لانے والے کے دل میں اس بات کے بارے میں بال برابر بھی کوئی خلش نہ ہو، کوئی شک نہ ہو کہ یہ بات کیسی ہوگی، کہاں تک صحیح ہوگی، کہاں تک غلط ہوگی، اعوذ باللہ۔ تو یہ ہے حقیقی معنوں میں ایمان اور تصدیق جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو بکر صدیق کو اس لیے صدیق کا لقب ملا کہ آپ کی طرف سے بات جب آ گئی تو ابو بکر صدیق کے دل میں اس کے بارے میں بال برابر کو شک و خرش نہ تھا۔ تو خیر، آپ نے یہ بتایا اور آپ کی اس بات کے مذاق اڑائے گئے، اور بلکہ اللہ نے فرمایا ہے اس چیز کو کہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بھی تھا یہ، کہ بعض لوگ اسی چیز کی وجہ سے مرتد بھی ہوئے، جس طرح کے بعض روایات میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے مد مقابل بعض لوگوں کے ایمان اور پختہ ہوئے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے اصل ایمان کے امتحان کا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں سے بندے کے ایمان کا امتحان لیتا ہے کہ جو ایمان سچا ہوتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، جو ایمان کھوٹا ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے، وہ وہیں پر بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر مکہ کے مشرکوں نے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں آپ کے امتحان لینے کے لیے، بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کون سا دروازہ کس طرف ہے، اور کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت المقدس کے نقشے کھینچنے کے تو نہیں گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ مکہ کے مشرک کافر آپ سے پوچھتے جاتے، آپ وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کو بتاتے جاتے کہ کون سی چیز کہاں پر کس طرح سے ہے۔ اور صرف یہیں تک اکتفا نہیں، بلکہ مکہ والوں نے اپنے قافلے کے بارے میں پوچھا کہ وہ قافلہ شام سے آ رہا ہے، وہ قافلہ کہاں پر ہے، اس کے اونٹ کتنے ہیں، وہ کہاں پہنچا ہے، اور آپ نے اس قافلے کی ہر چیز تفصیل سے بتا دی، بلکہ اس قافلے سے بچھڑا ہوا ایک اونٹ بھی جو آگے آگے چل رہا تھا اس کے بارے میں بتا دیا۔ اور کافروں نے جب قافلہ پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی آپ نے جو کچھ بتایا تھا قافلے کے بارے میں بالکل من وعن اسی طرح سے تھا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو حقیقت میں کسی کے ایمان لانے کے لیے کافی تھیں۔ دل میں اگر ذرہ بھر بھی کوئی صداقت ہو، کوئی عقل ہو، کوئی سوچ ہو، تو یہ چیزیں کافی ایمان لانے کے لیے۔ لیکن جب دل میں کفر بے ایمانی چھائی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجروی ہوتی ہے، تو پھر ایسے کجر اور ٹیڑھے دل جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو، باتوں کو سن کر اور ٹیڑھے ہوتے ہیں سیدھے ہونے کے بجائے۔ تو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ
جو حقیقت میں بہت عظمتوں کا واقعہ ہے، جس میں بہت بڑے سبق اور بہت بڑی عبرتیں ہیں جو ہم کو حاصل ہونی چاہیے، اور یہ واقعہ ہم کو یاد ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ان کو پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ لیکن اس کی محفلیں منانا، اس کے کوئی جشن منانا، مولویوں کے حلوے مانڈے پکانا، یہ کام جو ہے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ جی سوال آیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی قبر چوتھے آسمان پر ہے، نہ تو قرآن میں ہے اور نہ کوئی حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ لیکن اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ کہ زندہ اٹھایا تھا؟ ہاں، زندہ اٹھانے کی حد تک ہم جہاں تک جانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور کسی نبی کے بارے میں قرآن و حدیث کی صحیح دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو زندہ حالت میں اٹھایا ہو۔ اٹھانے سے مراد یعنی وہاں پر اس کو فوت کیا ہو یا اٹھا کر وہاں رکھا ہو، تو ایسی کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی روایتوں کے اندر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جن پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ بارک